وفاقی کابینہ نے پاور سیکٹر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ آگاہی دے دی اور جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ کمیٹی برائے توانائی کی چیئرمین محمد علی نے رپورٹ اور سفارشات اجلاس میں پیش کی، جس کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاور سیکٹر سے متعلق اجلاس میں تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے، ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائش گاہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وقت سے پہلے نوکری سے سبکدوش ہونے والے سرکاری ملازم 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک سرکاری رہائش گاہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو سے متعلق سفارشات بھی منظور کر لی گئی۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ نے اوگرا آرڈیننس میں ترامیم کے فیصلے کی بھی توثیق کی۔ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ توانائی اسکینڈل تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ آئی پی پیز نے پاور سیکٹر کو یومیہ 1 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان میں بجلی صارفین کو خطے میں مہنگی ترین بجلی سپلائی کی گئی۔ نجی پاور کمپنیز نے تیل کے غلط اعداد و شمار بتا کر فائدہ حاصل کیا۔ رپورٹ کریں گے کامران چوہدری۔ آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تحقیقات کے بعد سامنے آنے والی رپورٹ میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ نجی کمپنیوں نے بہتر ٹیرف کے لیے تیل کے غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت 16 کمپنیوں نے 50 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اور یہ کمپنیاں اب تک 415 ارب روپے منافع کما چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کمپنیوں کے سرمایہ کاروں نے شراکت داروں کو 22 گنا منافع ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاور پالیسی 2002 کے تحت 2934 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس لگائے گئے، جن میں ان کمپنیوں نے 57 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی۔ پاور پالیسی 2002 کے تحت ہی کمپنیاں 203 ارب روپے منافع کما چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پاور پالیسی 2015 کے تحت 2 کمپنیوں نے پاور پروجیکٹس لگائے۔ ایک کمپنی 1 سال کے دوران اپنی ہی سرمایہ کاری پر 71% منافع کما چکی، جبکہ دوسری کمپنی نے 1 سال میں سرمایہ کاری کا 32% منافع کمایا۔ رپورٹ کے مطابق بجلی بنانے والی کمپنیوں نے بجلی بنانے کے لیے تیل کم استعمال کیا مگر ظاہر زیادہ کیا تاکہ بجلی کی قیمت زیادہ وصول کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق 2005 اور 2010 کے دوران بجلی کی پیداواری لاگت میں 148% ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 2007 سے 2019 کے دوران پاور سیکٹر کو 3202 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئی۔ 2007 سے 2019 تک سبسڈی کی مد میں 2860 ارب روپے کی ادائیگی بھی کی گئی۔ لیکوڈیٹی کی مد میں 142 ارب روپے کی ادائیگیاں الگ سے کی گئیں۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019 میں سرکولر ڈیٹ یعنی کہ گردشی قرضے میں 465 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2007 میں سرکاری قرضہ مجموعی ملکی پیداوار یعنی کہ جی ڈی پی کا 52% تھا، جبکہ 2019 میں حکومتی قرضہ جی ڈی پی کے 85% تک بڑھ چکا۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ میگا کرپشن کا ایک اور سکینڈل سامنے لانے کی تیاری۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے آئی پی پیز انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کی خبر سناتی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ عوام کا مال لوٹنے والوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حکومت نے ایک ہی ماہ میں دوسرا محاذ کھول لیا۔ پہلے آٹا، چینی اور اب پاور سیکٹر انکوائری منظر عام پر لانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کابینہ نے مسابقتی کمیشن کی تشکیل نو سے متعلق سفارشات کی منظوری دے دی۔ کمیشن کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ری اسٹرکچر کیا جائے گا۔ جو لوگ سالہ سال سے ایک عہدے پر براجمان ہیں اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان ایسوسیشنز کے نمائندگان اور مل اونرز کو فائدہ پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ ان تمام اداروں کو جن کا کام عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جہاں کہیں پہ بھی گٹھ جوڑ، ملی بھگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی، وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کابینہ اجلاس سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ وفاقی کابینہ نے توانائی کے شعبے میں گھپلوں سے متعلق انکوائری رپورٹ سامنے لانے کی منظوری دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس اسکینڈل میں بھی غیر جانبدار رہے گی۔ اس رپورٹ کو پبلکلی ریلیز کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کر لیا،
دوسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ اس رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے کام ہوئے ہیں جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے. کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے. کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے, لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا. جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. قانون کے مطابق کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جا رہا ہے تاکہ مزید حقائق سامنے لائے جا سکیں. آٹا چینی اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے نیب کی انٹری. چیئرمین نیب نے اسکینڈل میں ملوث مافیا سے قانون کے مطابق نمٹنے کی منظوری دے دی. کہا کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے, تحقیقات میرٹ پر ہوں گی. اپوزیشن کے بعد نیب کی حکومتی شخصیات پر ہاتھ ڈالنے کی تیاریاں. قومی احتساب بیورو نے آٹا چینی اسکینڈل پر کارروائی کی منظوری دے دی. نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب نے چینی اور آٹا اسکینڈل کی تحقیقات کی منظوری دے دی. مبینہ اسمگلنگ اور سبسڈی سے متعلق تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے. نیب اعلامیے کے مطابق چینی اور آٹا اسکینڈل پر اربوں روپے کی ڈکیتی, قیمتوں میں اضافے پر تحقیقات. چیئرمین نیب نے آٹا چینی اسکینڈل کی انکوائری ڈی جی نیب راولپنڈی کو تفویض کر دی ہے. ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منکی کو 1 مہینے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کر دی. آٹا چینی کی ابتدائی رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے کئی قریبی دوستوں, موجود اور سابق حکومتی شخصیات سمیت شوگر ملز ایسوسی ایشن اور کئی دیگر طاقتور افراد کے نام سامنے آئے ہیں, جس پر ایف آئی اے بھی اپنی الگ سے تحقیقات کر رہا ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ نے حکومتی تحقیقات پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ دوسرے مسائل سے کیا نمٹیں گے, آپ کا آٹا اور چینی کا اتنا بڑا اسکینڈل کھڑا ہو گیا ہے. آٹا اور چینی بحران کی تفتیش کے لیے قائم کیے گئے تحقیقاتی کمیشن نے مزید وقت مانگ لیا ہے. کمیشن کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے ٹائم دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آٹا چینی بحران تحقیقاتی کمیشن نے تفتیش کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے. کمیشن کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے مزید 2 سے 4 ہفتے کا وقت دیے جانے کا امکان ہے. تحقیقاتی کمیشن کو مزید وقت رپورٹ سے ابہام دور کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. کمیشن کی جانب سے 25 اپریل کو دی جانے والی رپورٹ مئی میں پیش کی جائے گی. آٹا چینی بحران پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کو اس سے قبل 25 اپریل کو سامنے لائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی خصوصی ٹیم نے آٹا اور چینی بحران پر اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ رواں مہینے ہی وزیر اعظم کو پیش کی. اس کے بعد وزیر اعظم نے اس معاملے کا فرازک آڈٹ بھی کروانے کا حکم دیا تھا. کورونا کے خلاف برسر پیکار فیصل ایدھی پر کورونا کا حملہ. کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر سربراہ ایدھی فاؤنڈیشن قرنطینہ میں چلے گئے. فیصل ایدھی نے گزشتہ دنوں اسلام آباد میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی. ان کے اسلام آباد کے اسپتال میں کرونا ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے تھے. فیصل ایدھی کے صاحبزادے سعد ایدھی نے والد کے کرونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فیصل ایدھی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. ٹیسٹ مثبت آنے پر فیصل ایدھی قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. فیصل ایدھی کے مطابق انہیں 15 اپریل کو بخار اور سر درد کی شکایت ہوئی. 3 روز تک یہی علامات رہیں. پیر کو اسلام آباد کے اسپتال میں ٹیسٹ کرایا تھا. اب بظاہر کوئی علامت موجود نہیں لیکن ٹیسٹ مثبت آیا ہے. فیصل ایدھی کے مطابق ڈاکٹرز نے 1 ہفتے تک سیلف آئسولیشن میں رہنے کی ہدایت کی ہے. فلاحی ادارے کے سربراہ کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ان کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے عملے کے کرونا ٹیسٹ کرائے جائیں گے. فیصل ایدھی نے 15 اپریل کو صنعت کاروں کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی. انہوں نے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے وزیر اعظم کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا. ایپٹما کے رہنما گور اعجاز اور عادل بشیر بھی ان کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملے تھے. ایپٹما رہنماؤں نے وزیر اعظم سے مصافحہ بھی کیا تھا. کورونا سے گھبرانا نہیں, ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی نے آئسولیشن سے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے رضاکار بھی قطعی طور پر پریشان نہ ہوں, سماجی کام جاری رکھیں گے. کورونا وائرس کے 80% مریض ویسے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو اس وائرس سے بچانے کے لیے آئسولیشن اختیار کریں. فیصل ایدھی کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی. پوری دنیا کے ہیلتھ ورکر اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جو متاثرہ افراد ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے. مجھے بھی ان خدمات کی انجام دہی میں کرونا پازیٹیو ہوا ہے اور اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے اور وہ بالکل صحیح ہو گئے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گا. اور میں ایدھی کے ورکرز کو بھی ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پازیٹیو ہونے سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام کہیں پہ بھی رکنا نہیں چاہیے اور اسی طریقے سے آپ خدمات جاری رکھیں.
اور کہیں پہ بھی میری ضرورت ہوئی تو میں فون پہ رابطے میں رہوں گا 24 گھنٹے، اور جب بھی میں نیگیٹو ہوا میں آپ لوگوں کے درمیان پھر سے جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بن جاؤں گا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں گے. ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور کرونا کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرائیں گے. آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے. اور یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے جو اسد صاحب نے کہی کہ سارا ملک بیک وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا اگر اس سے مقابلہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر بہتر قابو پائیں گے. کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی اسی وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں. ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے پر فیصل ایدھی قرنطینہ میں چلے گئے. وہ کن کن شخصیات سے ملتے رہے اسی پر رپورٹ کریں گے سجاد قاسمی. رہنما نے 15 اپریل کو انسانی خدمت میں کمال دنیا کے لیے ایک مثال. عبدالستار ایدھی کا بیٹا بھی کورونا کی زد میں آ گیا. سماجی رہنما فیصل ایدھی کا اسلام آباد کے اسپتال میں ٹیسٹ کرایا گیا جو مثبت آیا. فیصل ایدھی کورونا مریضوں سے رابطے میں تھے اور متواتر ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں. سماجی رہنما نے 15 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی اور چیک پیش کیا تھا. فیصل ایدھی سماجی حلقے میں بھی بہت سے لوگوں کو ملتے رہے ہیں. ذرائع کے مطابق فیصل ایدھی معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور NDMA کے چیئرمین سے بھی ملتے رہے ہیں. سماجی رہنما چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ابرار الحق سے بھی رابطے میں رہے ہیں. سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد. عالمی وبا کورونا وائرس نے بیرون ملک سے آنے والوں کے بعد عام شہریوں اور اب پولیس اہلکاروں کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے. شہر کے مختلف ناقوں پر تعینات پولیس اہلکار اس مرض سے شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب اس وائرس کا خود بھی شکار ہو رہے ہیں. شہر قائد میں کرونا وائرس کی پہلے تو دیگر ممالک سے آنے والے شہریوں میں تشخیص ہو رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وائرس لوکل ٹرانسمیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں. کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے اقدامات سخت کیے گئے جس کے تحت شہر بھر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جبکہ سڑکوں پر ناکے لگائے گئے جہاں پر پولیس اہلکار اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر استعمال نہ صرف خود بلکہ ضروری طور پر گھروں سے نکلنے والے شہریوں کو بھی ہدایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. تاہم اس دوران اہلکار بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. کرونا وائرس سے اب تک 15 پولیس اہلکار متاثر ہوئے ہیں جنہیں آئسولیشن سینٹرز میں منتقل کیا گیا ہے اور انہیں بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پولیس اہلکاروں میں وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد ایڈیشنل IG سندھ نے ناکوں پر تعینات اہلکاروں کو سماجی فاصلہ رکھنے اور ماسک کا استعمال کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے، اس پر پولیس اہلکار عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی. صوبے میں کورونا کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات جاری ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں کہ افغانستان سے آنے والے 520 افراد کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو بھی واضح پیغام دیا. جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور بھی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. بالکل یہ نہ سمجھے، بالکل یہ نہ سوچے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے عوام کی تحفظ کے لیے کر رہی، اور یہ گلوبلی اگین یہ ایک حقیقت ہے. ذخیرہ اندوزی کی اطلاع دینے والوں کو ذخیرہ شدہ مال کا 10% بطور انعام دیا جائے گا. ان ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے کوئی رعایت ہم نے نہیں برتی. بلیٹن میں یہاں لیں گے مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے تاجروں کی درخواست خارج کرتے ہوئے 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے حکومتی پالیسی ہے. سستی شہرت کے لیے درخواستیں دائر کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. رپورٹ کریں گے نبیل نقوی. لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن ہے. صوبائی اور مرکزی ادارے بند ہونے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے تاجروں کو بھی وزیر اعظم ریلیف فنڈ سے رقم دی جائے.
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا یا ختم کرنا حکومتی پالیسی ہے، غیر ضروری اور سستی شہرت کے لیے درخواستیں دائر کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، عدالتی وقت ضائع کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس نے تاجروں کی درخواست خارج کر دی اور سیکرٹری جنرل نعیم میر کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے رقم ان لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت وصول کرنے کا حکم دے دیا۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کرونا وائرس سے زیادہ اموات نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کی نفسیات پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عطا حسین۔ شہر قائد میں کرونا وائرس کے سبب غیر معمولی ہلاکتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ میڈیکل سروس ڈاکٹر سلما کوثر کہتی ہیں بلدیہ عظمیٰ کے تحت چلنے والے تمام اسپتالوں میں اب تک کرونا سے کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ جب سے کرونا آیا ہے، مطلب کراچی میں جب سے پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے، ہم نے اپنا ڈیٹا اٹھایا اور ہم نے پچھلے 3 سالوں میں جو ڈیتھس ان منتھس میں ہوتی رہی ہیں، اور تو اس سے ہمیں کوئی بہت ڈفرینس نظر نہیں آیا، اور اب تک KMC کے کسی بھی ہاسپٹل میں کرونا سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حسان اوج کہتے ہیں کہ کرونا وائرس اس وقت جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے نفسیاتی اثرات لوگوں کو مزید پریشان کر رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ صرف احتیاط کریں اور کسی بھی غیر متعلق افواہوں پر کان نہ دھریں۔ جس طرح کے میڈیا پہ چل رہے ہیں اور اعداد و شمار آ رہے ہیں، اور ہم جس طرح سوشل میڈیا پہ نئی نئی چیزیں پڑھے جا رہے ہیں، اس میں تو وہ بہت زیادہ ہمیں اسٹریس کر رہی ہیں اور انزائٹی پیشنٹ بنا رہی ہیں۔ کورونا ایک حقیقت ہے، ہم اس سے لڑ سکتے ہیں آرام سے، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنے وقت کو کریٹیو کاموں کے لیے نکالیں، ایسے کام کے لیے نکالیں جو کہ ہماری ذات کے لیے صرف فائدہ مند نفع بخش نہ ہو بلکہ سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہو۔ کورونا گردی مسلسل دنیا میں انسانی جانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ اس وبا نے ہزاروں افراد کی جان بھی لے لی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کے باوجود ہر چیز میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس وبا سے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ غیر ضروری بیانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ لاہور کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر اور طبی عملہ ضرورت کے مطابق دستیاب ہے، نہ وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ جہاں وینٹیلیٹرز موجود ہیں وہاں آپریٹر میسر نہیں ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی نفری پوری ہے، نہ ہی مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ وافر تعداد میں دستیاب ہے۔ صوبے کی آبادی کے حساب سے وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی پوری نہیں۔ جو وینٹیلیٹرز موجود ہیں انہیں آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ صوبہ پنجاب میں کل دستیاب وینٹیلیٹرز کی تعداد 1225 ہے، جس میں سے 77 غیر فعال ہیں۔ لاہور شہر کے 19 اسپتالوں میں 594 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جس میں سے 26 غیر فعال ہیں۔ تحصیل کے 88 ہیڈ کوارٹرز جبکہ ڈسٹرکٹ کے 47 اسپتالوں میں وینٹیلیٹر موجود ہیں، لیکن آپریٹ کرنے والا عملہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ لاہور کے چلڈرن اسپتال میں 99 وینٹیلیٹر، سر گنگا رام میں 27، جناح اسپتال میں 78، جنرل اسپتال میں 83، PIC میں 57، جبکہ سروسز اسپتال میں 72 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ لاہور کے نجی سیکٹر کے 54 اسپتالوں میں 452 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ پنجاب کی آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے 27 اسپتالوں میں 116 وینٹیلیٹرز ہیں۔ پنجاب میں 2 سالہ ٹریننگ مکمل کرنے والے 82 طبی عملے کے ارکان کو ڈگریاں بھی جاری نہ ہو سکی، جس کے باعث وینٹیلیٹر آپریٹ کرنے والے ڈاکٹر بھی نایاب ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر ٹرانسپورٹ بند ہے، لیکن لوگوں نے سفر کے لیے ایمبولینس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر کرنے والے کارروائیاں جاری ہیں، لیکن یہ سلسلہ تھم نہ سکا۔ پولیس نے ایمبولینسوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کے واقعات کو روکنے کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران کراچی سے دیگر شہروں میں جانے کے لیے ایمبولینسز کو غیر قانونی طور پر سفر کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ متعدد ایمبولینسز پکڑی بھی گئیں۔ ذرائع کے مطابق فلاحی اداروں کے نام پر ایمبولینسز میں غیر قانونی سرگرمیوں کے واقعات کا پولیس حکام نے سختی سے نوٹس لے لیا ہے۔ ایمبولینس کے غلط استعمال کے بعد کراچی پولیس نے 4 فلاحی اداروں کے لائسنس منسوخ کرنے کے لیے محکمہ داخلہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایمبولینسوں کے ذریعے کورونا لاک ڈاؤن کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ خلاف ورزیوں کے 4 مقدمات تھانہ گڈاپ، موجکو، شاہ لطیف اور نیپیر میں درج کیے گئے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ایمبولینسز کے ذریعے
जरिए करोड़ों रुपए की स्मगलिंग भी की गई। पुलिस जराये का कहना है कि 2 रोज कबल करोड़ों रुपए मालियत का भारतीय गुटखा एक एम्बुलेंस के जरिए बलूचिस्तान से कराची स्मगल करने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना नेपेर के हुदूद में फलाई इदारे की एम्बुलेंस के जरिए छालिया स्मगल करने की कोशिश की गई। गडाब और शाह लतीफ के इलाकों में एम्बुलेंस को मुसाफिर कोच बना दिया गया। इस सिलसिले में एक एम्बुलेंस ड्राइवर का इंकशाफ भी सामने आया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया बलूचिस्तान से कराची और बलूचिस्तान जाने के 6,000 रुपए मिलते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले की रोकथाम और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की जानिब से जल्द महकमा दाखिला सिंध को खत लिखा जाएगा। अमरीकी खाम तेल की कीमतें एक रोज मनफी जोन में रहने के बाद दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल हो गईं। अदम इस्तेहकाम के बाइस मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया है। अमरीकी खाम तेल की कीमतें एक रोज मनफी जोन में रहने के बाद दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल हो गईं। कोरोना की आलमी वबा ने तेल की आलमी मार्केट को लपेट कर रख दिया है। अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी में जाने के बाद मुस्बत जोन में दाखिल हो गई। पैदावार बढ़ जाने के 22 तारीख में पहली मर्तबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी $37 फी बैरल तक ट्रेड हुई थी। एशियाई मार्केट खुलने के बाद मार्केट में कुछ रिकवरी हुई और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 103% इजाफे के बाद फी बैरल कीमत $1.56 तक जा पहुंची, लेकिन मार्केट में अदम इस्तेहकाम के बाइस कीमत वापस $1.42 हो गई। बरतानवी खाम तेल 63% कमी के साथ $25.40 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। इससे कबल दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाइस तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अमरीकी खाम तेल की कीमत क्रैश कर गई थी। अमरीकी खाम तेल में कमी के बाद मई के मुआहदे बंद कर दिए गए। मुतादिद अमरीकी तेल की कंपनियां बंद होने के करीब और रेड जोन में आ गई थीं। अमरीकी सदर ट्रम्प का कहना है कि चाहते हैं तेल की तारीखी गिरावट का फायदा उठाएं। ऑयल क्रैश को कौमी ज़खायर भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेल की खरीदारी उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगा। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस जहां दुनिया भर की मईशतें बदहाली का शिकार है, वहीं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शदीद झटका लगा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी होना पाकिस्तान जैसे आयल दरामद करने वाले ममालिक के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ज्यादा नुकसान कोरोना वायरस के बायस जहां दुनिया भर की मईशतें बदहाली का शिकार, वहीं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शदीद झटका लगा है, जिसके बायस अमरीकी क्रूड ऑयल की मार्केट क्रैश कर गई। कोरोना की वजह से आलमी ट्रांसपोर्ट बंद है और पेट्रोल की तलब कम हो गई है। डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने से सबसे ज्यादा नुकसान ऑयल कंपनियों को हो रहा है। कोरोना की वजह से आलमी मईशत के मजीद गिरावट के शिकार होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया की इकानमी 1929 में होने वाली आलमी कसाद बाजारी की तरफ जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि खाम तेल जखीरा करने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है, जिसके बायस अमेरिका में खाम तेल की कीमत 4 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हो रही है, जिसके बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की उम्मीदें लगा ली गई हैं। अगर ऐसा होता है तो रमजान में फल, सब्जियां और दीगर अजनास की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि इन पर ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाएगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 20 से 30 रुपए कमी का ऐलान करना चाहिए। हुकूमत के इस ऐलान से महसूलात में इजाफा होगा, जबकि डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या सामान की नकलो हमल की लागत में वाज़ेह कमी आने का इम्कान है, जिससे फल, सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी और माह रमजान में आवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से सनती पैदावार मुतासर और मईशत को धचका जरूर पहुंचा है। ऐसे में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी होना पाकिस्तान जैसे आयल दरामद करने वाले ममालिक के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की बनाई जाने वाली टास्क फोर्स को फाल करना होगा। दावे, वादे, बयानात सब गुफ्तम, नशिस्तम, बर्खास्तम से आगे न बढ़ सके। अवामी नुमाइंदे एक मसला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खेल खेलते रहे। बहुत हुआ तो कमेटी बनाकर जिम्मेदारी पूरी करती। गुर्बत के मारे अवाम की हालत महज बातों से संभाले नहीं संभलती। गुज़िश्ता रवायात की मानद रवां साल भी रमजान मुबारक से कबल अशियाए ज़रूरिया को ऐसे पर लगे कि आम शहरियों के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी का असूल बस ख्वाबो ख्याल में ही मुमकिन रह गया है। हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान से पहले आम तौर से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, ताकि बबरकत महीना इसमें देखो हर बंदा कोशिश करता है कि जिस तरह बड़े बड़े लोग हैं बड़ा सामान चलाते हैं, राशन वगैरह, तो हुकूमत को भी चाहिए कि ये अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये पेट्रोल की प्राइसेस देख लें अब, मनफी जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इवन के अमेरिका की इकॉनमी कोलैप्स कर गई, उनके पास उनके पीछे
बंद हो गए हैं सप्लाई, जो पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं, ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, उनके डिपो बंद हो पड़े हुए हैं, उनके खरीदने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में वही रेट जा रहा है 98। आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों पर शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की गिरती हुई कीमतों से फायदा उठाते हुए हुकूमत को भी चाहिए कि 50 से 60 रुपए फी लीटर कमी की जाए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी मेट्रो बस स्टेशन के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन फाको पर मजबूर एहतजाज की कॉल दे दी है। इसी पर मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से। बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी मेट्रो बस स्टेशन पर। मुलाजमीन को जो है 3 माह से मुसलसल तनख्वाह नहीं अदा की जा रही। बात करेंगे जी, आप बताएं जी। बात यह है कि 3 महीने हो गए अभी तक कुछ सैलरी नहीं दी थी। 3 महीनों से हम ऑफिस जाते हैं, चक्कर लगा के उन्हें आगे से हमें ये जवाब दिया जाता है कि आ जाएगी। कभी कहते हैं जी पीएमए की तरफ से चेक नहीं आया। आगे से इनबॉक्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमने आगे प्राइम एचआर को आपको प्राइम एचआर के हवाले किया हुआ है। आगे से प्राइम एचआर वाले कहते हैं पीएमए हमें सैलरी नहीं दे रहा। आप अब कहाँ जाएँ? ठीक है, गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है ना हमें सैलरी दी जाए ताकि हम अपना निज़ाम चला सके। 3 महीने हो गए हम है ना कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। आगे से जब भी ये जवाब मिलता है कि आपको नौकरी से फारिग किया जाएगा, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर जो है ना जो सीनियर्स हैं, बिलाल जैदी साहब हैं, उनसे भी बात है, उन्होंने कहा था जी आपका मसला हल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है कि वो कोई जवाब देने पे नहीं आ रहे, ना फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और कोई सीनियर हमारा जो है ना इस टाइम कॉल नहीं अटेंड कर रहा हमारी। आप भी टिकटिंग का काम करते हैं? जी, मैं खुद तकरीबन 2-3 दिन से डीसी साहब के पास भी जा रहा हूँ। हमने एप्लीकेशन भी दी है इसके हवाले से, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। एचआर के साथ जो हमारे प्राइम एचआर के जो हेड हैं, हम उनको रब्ता कर रहे हैं, प्रॉपर वकार उनका नाम है। वो ये पहले तो कॉल ही नहीं उठा रहे थे, अभी वो ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी सैलरी नहीं आई तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने मुनीज़ एचआर को कॉल की, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। हर हफ्ते उनका यही कहना होता है कि आपको इस हफ्ते सैलरी मिलेगी, इस हफ्ते मिल जाएगी। पीएमए वो कह रहे हैं कि हमें पीएमए कैश नहीं दे रहे। जैसे कि पिछली रिपोर्ट में सच की न्यूज़ में आपने कहा है कि पीएमए ने यह कहा है कि हम पेमेंट कर चुके हैं। बिल्कुल, आपने देखा एक और शहरी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इनको तनख्वाहें अभी तक जो है वो नहीं अदा हो सकी। जी बताएँ। जी बिल्कुल, हमें 3 माह से जो है वो सैलरी मिली और इस लॉकडाउन के दौरान जो है हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। तो अभी आप खुद बताएं कि हम किधर जाएं। बिल्कुल आपने देखा जो है मुलाजमीन है वो इस टाइम एहतजाज पे मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो है तनख्वाह दी जाए और हमारी नौकरी को जो है बहाल किया जाए। हमें धमकी दी जाती है कि आप अगर मीडिया पर आए तो आपकी नौकरी को जो है फारिग कर दिया जाएगा और आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। जी सुहेल राजा, आपका शुक्रिया। शहरियों का हौसला बढ़ाने के लिए कौमी क्रिकेटर्स के पैगामात नशर करने वाला क्रिकेट बोर्ड खुद खौफ का शिकार दिखाई देता है। क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने कोरोना के बायस जहां दफ्तरी सरगर्मियां मुअत्तल की, वहां अब क्रिकेट बोर्ड के बड़े वीडियो लिंक से भी घबराने लगे हैं। मशहूर कहावत है कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। कुछ ऐसी ही सूरत हाल क्रिकेट बोर्ड में दिखाई देती है। क्रिकेट बोर्ड जहां कौमी खिलाड़ियों के शहरियों के नाम वीडियोस पैगामात नशर कर रहा है ताकि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कोरोना को शिकस्त दें, तो दूसरी जानब से खुद बोर्ड हुकाम ने दफ्तर आना तो दरकिनार, वीडियो लिंक पर भी इंतजामिया मीटिंग्स करना भी छोड़ दिया है। क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास अप्रैल में होना था जिसको अभी तक मुनक्कद नहीं किया जा सका और न ही इजलास के वक्त का तयन किया जा सका है। क्रिकेट बोर्ड हुकाम वीडियो लिंक से भी घबरा रहे हैं। यही वजह है कि इजलास के दिन और तारीख का तयन भी ताहाल नहीं किया जा सका। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में भी ताखीर का इम्कान है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हर 3 माह बाद होता है। गवर्निंग बोर्ड का आखिरी इजलास फरवरी में पेशावर में हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी के पेश नज़र आज के दिन की मुनासबत से एक अहम वीडियो रिलीज़ की है। ये 21 अप्रैल 2002 का दिन था जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और कीवीज बल्लेबाजों की एक न चलने दी। आइए आपको भी ये तारीखी लम्हात दिखाते हैं। He's got a great strike rate in terms of batting. That's just a cracker. Well, you can see. It's off the glove and gone. Will be given. The umpire's finger goes up. You almost want. Yes, got him this time. Make been meandering along a bit and picked up 1 or 2 wickets. But he doesn't worry about this because this is another one on target. 0.592. There it is. Number 6. And these are the
دنیا بھر کی طرح ایشین فٹبالرز نے بھی کرونا کی چین کو توڑنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ایشین فٹبال ایسوسی ایشن کی جانب سے کرونا کی چین کو توڑنے کے لیے کھلاڑیوں کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تنظیم کی جانب سے کھلاڑیوں کے پیغام پر مبنی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں کھلاڑی شہریوں کو مختلف ٹپس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ Global pandemic virus COVID-19 is affecting more and more people every day. And some people, especially in the risk groups, are falling seriously ill. The best way to prevent and slow down the transmission of this virus is to stay well informed and take action. Mỗi người chúng ta hãy là một chiến sĩ trong chiến dịch phòng chống dịch. 对所有人来说，这是最具挑战的时期。面对共同的敌人新型冠状病毒，要勤洗手、戴口罩。کورونا لاک ڈاؤن میں گھر رہنے مصروف رہیے۔ اٹلی میں لاک ڈاؤن کے دوران گھر کی چھت پر 2 خواتین جونیئر پلیئرز کی ٹینس کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اٹلی میں کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن ہے، ایسے میں جونیئر پلیئر سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے گھر کی چھت پر ٹینس کھیلنے لگے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اٹلی کی ٹینس پلیئرز ایک چھت سے دوسری چھت پر ٹینس کھیلنے میں مگن ہیں۔ اٹلی کے جس شہر میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا نام لیگوریا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ ویڈیو 90 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا کی مشہور ویب سائٹ فیس بک پر یہ تعداد 15 لاکھ کے قریب ہے اور انسٹاگرام پر یہ تعداد 6 لاکھ سے زائد ہے۔ ڈویژنل صدر کیبل نیٹ ورک گجرانوالہ راجہ اسد علی خان، عرفان علی کھوسا سکھر، حسنین کون اور عامر گجر اور دیگر نے چیئرمین پیمرا اسلم بیگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیبل آپریٹر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ موجودہ صورتحال میں کیبل آپریٹر مالی بحران کا شکار ہیں جس کی وجہ صارفین کی عدم ادائیگیاں ہیں۔ کیبل پر چلنے والے اشتہارات میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ جب فارغ کر دیا جائے گا اور آپ کو میڈیا پر آئے تو آپ کی نوکری کو دی جاتی ہے کہ آپ اگر ان کو جو ہے بحال کیا جائے، ہمیں تنخواہ دی جائے اور ہماری نوکری سے مطالبہ کریں کہ ہمیں جو ہے تاش پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ حکومت ملازمین ہے وہ اس ٹائم احتجاج بالکل آپ نے دیکھا جو ہے بالکل۔ تو ابھی آپ خود بتائیں کہ ہم کدھر جائیں، ٹھنڈے ہو چکے ہیں ہمارے گھروں کے چولہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ سیلری ملی اور 3 ماہ سے جو ہے بورڈ کا اہم اجلاس اپریل میں ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کرکٹ لنک پر بھی انتظامیہ میٹنگز کا دفتر آنا تو درکنار۔ ویڈیو نب سے خود بورڈ حکام نے کو شکست دیں تو دوسری جانبی تدابیر اپنائیں اور کورونا کر رہا ہے تاکہ شہری احترام ویڈیوز پیغامات نشر کہاں قومی کھلاڑیوں کے شہریوں کے دکھائی دیتی ہے۔ کرکٹ بورڈ جیسی ہی صورتحال کرکٹ بورڈ میں دقت خود میاں فصیحت کچھ ایسا ہے کہ دوسروں کو نصیحت مشہور کہا ویڈیو لنک سے بھی گھبرانے لگے ہیں۔ وہاں اب کرکٹ بورڈ کے بڑے سرگرمیاں معطل کی وہ کورونا کے باعث جہاں دفتری سے کرکٹ بورڈ حکام نے خوف کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہوا تھا اجلاس فروری میں پشاور میں ہوتا ہے۔ گورننگ بورڈ کا آخری بورڈ کا اجلاس ہر 3 ماہ بعد کا امکان ہے۔ پی سی بی گورننگ بورڈ کے اجلاس میں بھی تاخیر جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے بحال نہیں کیا جا سکا۔ دوسری دن اور تاریخ کا تعین بھی طے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اجلاس کے کام ویڈیو لنک سے بھی گھبرا رہا جا سکا ہے۔ کرکٹ بورڈ حکومتی اجلاس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکا اور نہ تھا جس کو ابھی تک منعقد، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ وہ کوئی جو تھا جی آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ لال زیدی صاحب ان سے بھی بات ہے، انہوں نے کہا اگر جو ہے نا جو سینئرز ہیں بات سننے والا نہیں ہے۔ This is a poor strike. This is going to be it. They show back out because of his no whiff can be afforded by کھاتے ہیں کو بھی یہ تاریخی لمحات دیکھنا چلنے دی۔ آئیے آپ نے بھی اس بلے بازوں کی ایک ریحانہ انداز اپنایا اور کہ نیوزی لینڈ کے خلاف انڈیا ایکسپریس شعیب اختر نے 2 کا دن تھا جب راولپنڈی 21 اپریل 2000 ریلیز کی ہے۔ یہ کی مناسبت سے ایک اہم ویڈیو they've got 1 or 2 again. They could be meandering along a bit. Not in this time. Yes. You almost want. The umpire's finger goes up. They're given on. Pulled off the glove and gone. Well, you can see just a cracker in the betting. That's more and more people every COVID-19 is affecting. Global pandemic virus دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کو مختلف ٹپس ریلیز کی گئی جس میں کھلاڑی شہریوں کے پیغام پر مبنی ایک ویڈیو تنظیم کی جانب سے کھلاڑیوں کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے کہ چین کو توڑنے کے لیے کھلاڑیوں کی ایسوسی ایشن کی جانب سے کرونا کے ایشین فٹبال ایسوسی توڑنے کا عہد کر رکھا ہے۔ کلرز نے بھی کرونا کی چین کو دنیا بھر کی طرح ایشین فٹبال number 6. There it is. 45-9-2. کے پیش نظر آج کے دن کی شائقین کرکٹ کی دلچسپی بتائیں جی
ادا کی جا رہی بات کریں گے جی آپ 3 ماہ سے مسلسل تنخواہ نہیں پر ملازمین کو جو موجود راولپنڈی میٹرو بس بالکل میں جانتے ہیں راولپنڈی سے سہیل راجہ ہے اسی پر مزید احتجاج کی کال دیں ملازمین فاقوں پر مجبور 3 ماہ سے